بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کیمل پور نیوز۔ میں ہوں محمد اشفاق شاکر۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ضلع اٹک کا حلقہ N56 اس کی محرومیاں اور پسماندگیاں ذمہ دار کون۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس حلقے کی پسماندگیوں اور محرومیوں کے ذمہ دار وہ ٹولے یا وہ گروہ ہیں جو یہاں سے مسلسل الیکشن لڑتے رہے، جیتتے رہے، اور انہوں نے اس حلقے کی پسماندگیوں اور محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا اس بات کو کہ اس حلقے سے جیتا کون ہے۔ ہم نے 1970 سے لے کے 2018 تک کا جائزہ لیا، جس کے نتیجے میں ہم اس بات کو درک کرنے میں کامیاب ہوئے کہ یہاں سے 1970 سے لے کے 2018 تک 12 مرتبہ عام انتخابات ہوئے، جن میں سے آج یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ جن کا ہم نے جیتنے والوں کا تذکرہ کیا ہے وہ کس کس حیثیت میں جیتے۔ تو ناظرین، ان اعداد و شمار کی روشنی میں جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، یہاں سے 11 مرتبہ انتخابات ہوئے، ان میں سے 5 مرتبہ کھٹڑ کھنڈا اتحاد اکٹھا الیکشن لڑا، جن میں سے 4 مرتبہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی اور 1 مرتبہ وہ الیکشن سے ہارے۔ جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا 1988 میں، وہ الیکشن کھٹڑ کھنڈا اتحاد ہارا، جبکہ 4 مرتبہ انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ کامیابی جن ایام میں حاصل کی ان میں 77، 85، 2002 اور 2008 کے انتخابات تھے، جن میں یہ کھٹڑ کھنڈا اتحاد جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جبکہ 2 مرتبہ یہاں اس حلقے سے مالکان کھنڈا نے اپنے الگ پینل کے ساتھ کامیابی حاصل کی، اور 2 ہی مرتبہ کھٹڑ گروپ نے اپنے الگ پینل کے ساتھ اس حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ 2 مرتبہ ملک لال خان مرحوم و مغفور اس حلقے سے کامیاب ہوئے، اور 1 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی نصیب ہوئی۔ جبکہ 2018 میں کھٹڑ گروپ نے میجر طاہر صادق خان کی قیادت میں کامیابی حاصل کی، اور الیکشن جیتنے کے بعد میجر صاحب نے یہ سیٹ خالی کی، جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب ملک سہیل خان کامیاب ہوئے، جو ملک لال خان کے فرزند تھے۔ اب تھوڑا سا آگے پیچھے اور بھی کرنا پڑے گا کہ 2002 سے یہ حلقہ جو ہے یہ 2 حلقوں پہ تقسیم تھا، یعنی اب 2 ہیں اٹک کے حلقے N55 اور N56، جبکہ اس سے پہلے N57 اور یہ حلقہ N58 تھا، جبکہ ہماری تحصیل فتح جنگ اور حسن ابدال پہ مشتمل حلقہ N59 تھا۔ N59 2002، 2008 اور 2013 میں اس حلقے پہ انتخاب ہوئے، پھر اس کو دوبارہ ایک حلقے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2002 میں تحصیل فتح جنگ اور حسن ابدال جو ہے N56 کا، تحصیل فتح جنگ کا جو ایریا اس میں آتا ہے N56 میں، وہاں سے 2002 میں میڈم ایمان وسیم صاحبہ کامیاب ہوئی تھیں، جو کہ دختر نیک اختر ہیں میجر طاہر صادق خان کی، اور اب ہماری ضلعی چیئرمین بھی ہیں۔ جبکہ 2008 میں وہاں سے سردار سلیم حیدر خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، اور 2013 میں وہاں سے سردار زین الہی خان کامیاب ہوئے تھے، جو کہ فرزند ہیں میجر طاہر صادق خان کے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، یعنی 4 مرتبہ تو اس ہمارے اس حلقے تحصیل جانٹ پنڈیے پر جو مشتمل حلقہ ہے، اس میں سے 4 مرتبہ کھٹڑ اور کھنڈا اتحاد میں کامیاب ہوئے، 2 مرتبہ کھٹڑ گروپ نے الگ سے اپنے پینل میں کامیابی حاصل کی، اور 2 مرتبہ مالکان کھنڈا نے اپنے علیحدہ پینل کے ساتھ کامیابی حاصل کی،
2 مرتبہ کامیابی نے قدم چومے ملک لال خان کے، 1 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، اور 1 مرتبہ ابھی ضمنی الیکشن میں ملک سہیل خان کامیاب ہوئی ہے، جو ابھی موجودہ ممبر قومی اسمبلی ہیں ہمارے اس حلقے سے، جبکہ وہاں سے بیگم ایمان وسیم، سردار سلیم حیدر خان اور سردار زین الہی خان جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً کامیاب ہوئی۔ سب سے اہم بات میرے خیال میں، ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے، اس کو کمنٹ میں اپنا نظریہ، اپنی سوچ لکھنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہاں ہمارے ان حلقوں اٹک کے اس حلقے کی، یعنی N56 جو اب پورا ہے، فتح جنگ، پنڈ گھیب، جنڈ تحصیلوں پہ مشتمل جو یہ ہمارا حلقہ ہے، میرے خیال میں یہاں کی پسماندگی اور یہاں کی محرومیوں کا سبب تھڑوں کی سیاست ہے، گروہوں کی سیاست ہے۔ نظریاتی سیاست کا فروغ نہ پانا یہاں کی محرومیوں کا ایک بڑا سبب ہے، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ میں خود بھی اسی گروہی سیاست، اسی دھڑے کی سیاست کا ایک حصہ ہوں، میں بھی یہاں کے ایک دھڑے سے وابستہ ہوں، میری وفاداریاں بھی اس دھڑے کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک اس حلقے میں دھڑوں کی سیاست ختم نہیں ہوگی، نظریاتی سیاست فروغ نہیں پائے گی، اس وقت تک یہاں سے کامیابی، یہاں کی محرومیاں اور یہاں کی پسماندگی دور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، یہاں سے 2000 الیکشن جو ہوا تھا 2008 میں، وہاں اس وقت پاکستان یہ مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے اس حلقے کو رکھا تھا، اسی حلقے، یہی ان کے پاس ایک حلقہ تھا جس سے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس اسمبلی میں ایک نیا عہدہ اتحاد کے لیے کریٹ کیا گیا تھا، ڈپٹی وزیر اعظم۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم منتخب ہوئے اس حلقے سے جیت کر، لیکن انہوں نے اس حلقے کو سوائے کچھ تھوڑی سی دیہاتوں کو بجلی یا ہو سکتا ہے کچھ روڈزوں دینے کے کوئی اور کام نہیں کیا، یعنی تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فیض رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں۔ 2008 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اہم معاملات تعلیم اور صحت پر۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ وہ ایک دھڑے، 2 دھڑوں کی حمایت کے ساتھ جیت کے آئے ہیں، کسی نظریے کے ساتھ جیت کے نہیں آئے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ حلقہ دھڑوں کی سیاست کا شکار ہے۔ پھر بھی میں اگر کسی دھڑے کی حمایت کے ساتھ جاؤں گا تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے تعلیمی اور صحت کے میدان میں اس حلقے کے لیے کیا کیا جو ہم آپ کو ووٹ دیں۔ وہ لوگ مجھے ووٹ دے ہی دیں گے اور میں الیکشن جیت ہی جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں کہ دھڑوں کی سیاست میں تقسیم ہے، یہ لوگ، ان کی نظریات کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہے، یا اپنے دھڑے کے پابند ہیں۔ جس کی ایک اور مثال، جب بیگم ایمان وسیم ہماری جو اب موجودہ ضلعی چیئرپرسن ہیں، انہوں نے فتح جنگ سے ایک سیٹ اسپیشلی خالی کر کے دی تھی شوکت عزیز کو الیکشن لڑوانے کے لیے تاکہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکیں، اور وہ اس سیٹ سے جیت بھی گئے تھے اور اس ملک کے وزیر اعظم بن بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے پتا تھا کہ میں نے، پہلی تو بات ہے کہ آنا ہی نہیں ہے دوبارہ الیکشن میں، میں سیاسی بندہ ہی نہیں ہوں، مجھے آنا ہی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی صورتحال بنی کہ میں آ بھی گیا تو یہ دھڑوں اور گروہوں کی سیاست کے میں تقسیم لوگ پھر مجھے بغیر میری کارکردگی پوچھے مجھے ووٹ دیں گے، کیونکہ میں نے تو ایک دھڑے کی نمائندگی کر کے یہاں آنا ہے، ایک دھڑے کے نمائندے کے طور پہ آنا ہے، تو مجھے یہ لوگ کامیاب کر دیں گے۔ اس لیے میری جو یہ سوچ ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بزرگ کو میری سوچ سے اختلاف بھی ہو، لیکن میرے خیال میں ہماری محرومیوں اور ہماری پسماندگی کا سبب دھڑوں کی سیاست ہے۔ جب تک ہم دھڑوں کی سیاست میں تقسیم رہیں گے، جب تک ہم دھڑوں میں بٹے رہیں گے، جب تک ہم اپنے دھڑوں کی وفاداریوں نبھاتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارے اس حلقے N56 کی محرومیوں اور پسماندگی کے دور ہونے کا کوئی
چانس بظاہر نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں خود بھی ایک دھڑے سے تعلق رکھتا ہوں، خود میری وابستگیاں، میری وفاداریاں بھی ایک دھڑے سے ہیں، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ جب تک ہم دھڑوں میں بٹے رہیں گے اس وقت تک ہماری محرومیاں اور ہماری پسماندگیاں دور ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔